حیدر زمان قریشی صاحب، جیسا کہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے دنیا کی اس خطے کے اندر، ایک طرف امریکہ ایران جنگ جاری ہے، حالات کشیدہ ہیں اس پورے خطے کے. ان حالات میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ کر لینا، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور دوسرا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان نے جب سے ہندوستان کو شکست دی اس وقت سے ایک کامیابی کا سفر ہے جو مسلسل ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہندوستان میں تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار کے اوپر، مودی کو بطور وزیر اعظم تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان پیچھے جا رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم ٹاپک ہے اور دونوں معززین نے اپنے جو اظہار کیا اہم نقطوں کا. میں آپ کی توجہ ایک دو اور چیزوں کی طرف مبذول کرواؤں گا. مودی کے متعلق بحث کرنا میرے خیال میں وقت ضائع کرنا ہے. اس کے جو بلنڈرز ہیں کشمیر سے لے کر اور اپنی جنتا کے اوپر، تو وہ اپنا نہ اندرون ملک سنبھال سک رہا ہے اور نہ اپنے بیرونی معاملات میں، تو وہ تو اپنے ہی گناہوں کے سیلاب میں ڈوب جائے گا جو اس نے زندگی جیسے گزاری ہے. اور میرے خیال میں بھارت کی عوام جو ہے soon going to take him to task. ہم اپنی فتوحات جو ہیں، آپ کو یاد ہے پچھلے سپٹمبر میں ہمارا میوچول ڈیفنس جو ایگریمنٹ ہوا کنگڈم آف سعودی عربیہ سے، ان آفیشلی تو ہم پہلے سے بہت کام کر رہے تھے اور اس کا مین آبجیکٹو تھا کہ جو خادمین حرمین شریفین ہیں اور جو ہولی سائٹس ہیں ان کے لیے ہمارے لیے حفاظت کرنی واز پیراڈائم. لیکن اس کے بعد پاکستان کا جب فروری میں جب جنگ ہوئی، مڈل ایسٹ وار ہوئی، تو پاکستان کا جو گلوبل پیس میکر کا ایک کردار آیا. جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی اپریل میں، اور یقیناً پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہت ایک اس میں کلیدی کردار ادا کیا ایز دا فارن منسٹر. یہ پورا ٹیم ایفرٹ تھا اور پاکستان کی اپوزیشن اینڈ ایلائز نے بھی سپورٹ کیا ہر اس موقع پر. تو اس کے بعد دنیا میں جیسے درکا صاحبہ نے کہا، یہ ایک ری الائنمنٹ اور مڈل ایسٹ میں یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہی ہے اور یقیناً ہر ایک نے اپنے فوز اینڈ اینیمیز اینڈ فرینڈز کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور یہ جو آج جو ہسٹورک ہوا ہے یہ ایک ٹرائکا بن رہا ہے اور اس میں تین کی پلیئرز ہیں. ایک اسلامک ورلڈ کی نیوکلیئر پاور ہے جو پاکستان ہے، ایک جو ہولیسٹ سائٹس ہیں اینڈ ورلڈز لارجسٹ آئل پروڈیوسر اینڈ اکانومی G7 میں جو جس کا شمار ہوتا ہے، اور تیسرا ترکیہ جو کہ ایک نیٹو ایلائی ہے. تو اس ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان بالواسطہ طور پر نیٹو الائنس سے بھی منسلک ہو گیا ہے. اور یہ GCC کے اندر جو کریسنٹ انیشیٹو کی بات ہوتی ہے، یا ایجپٹ ہے یا دیگر ممالک ہیں جو پاکستان سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر انگیجڈ ہیں، اور یہ 10 مہینے ہو گئے تھے اس ایگریمنٹ کو. کیونکہ مجھے یاد ہے جنوری میں منسٹر ڈیفنس پروڈکشن رضا حراج نے بھی یہ بات کی کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور یہ مہینوں اور دہائیاں لگتی ہیں. اور یہ اچھی بات اس ایگریمنٹ کی یہ ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک اپنی میوچول ڈیفنس ڈیٹرنس کے لیے ہے، دفاع کے لیے ہے اور سسٹینیبل ڈیفنس کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے ہے. اس میں میزائل ٹیکنالوجی بھی آ سکتی ہے، اس میں اور بہت ساری پیچیدہ چیزیں ہیں. تو یہ بہت اہم دن ہے اور پاکستان کی جو ہے جشن آزادی سے پہلے یہ ایک اور گفٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی، اس میں اور بہت ممالک شامل ہوں گے اور پاکستان کا ایک جو کائنیٹک مائٹی رول ہے وہ بہت بہتر ہوتا دکھائی دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اکانومی کو، ہمیں اپنے اندرون ملک حالات کو، ملک صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ، حکومت کو بار ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں مت کریں جس سے ملک میں انتشار، جس میں ملک میں جو ہے کنفرنٹیشن، جس میں ملک میں پروٹیسٹ کی فضا جو ہے اس کو تقویت ملے. ہمیں اپنے صوبوں میں معاملات کو بہتر کرنا ہے. ہمارے اپنے ملک کی اکانومی اس طریقے سے نہیں رسپونڈ کر رہی، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. تو یہ جو فتوحات ہیں ان کو جس طریقے سے ہم $10 ارب کا سٹینڈ بائی فیسلٹی جو واشنگٹن سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس قسم کی ہم اس کو اکنامک سکسیسز میں ہم نے ٹرن کرنا ہے. وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب متحد ہو قوم،
پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور ہم مل جل کر تمام پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، ہم سب کو ان سب فتوحات کو ایک سکسیس میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہ کوئی سنگل ہینڈڈلی کائنیٹک انرجی سے نہیں ہو سکتا، کسی جو ہے آرمی آپریشن سے نہیں ہو سکتا، کسی جمہوریت کی بقا کے لیے، بچانے کے لیے مظاہروں سے نہیں ہو سکتا، لاٹھی گولی کی سرکار سے نہیں ہو سکتا، دھاندلی دھوس والے الیکشن سے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، بالکل ٹھیک، اور ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ ویو آگے کچھ میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اندرونی سیاست جو ملک کی سیاست ہے، اس میں سے ہم جو ہے کب کامیاب ہوں گے، کیسے بہتر ہوں گے، کیسے، جس کا ذکر کچھ نے بھی کیا کہ جناب ہمیں مل جل کر جو ہے وہ ترقی کی جانب آگے بڑھنا ہے۔